السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جو ہجری تقویم کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نیز اس مہینے کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں عمومی طور پر روزے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے افضل روزے رمضان کے ہیں، اور رمضان کے بعد دوسرے نمبر پر محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ عمومی طور پر محرم کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ یوم عاشوراء کا جو شخص روزہ رکھیں گا، 10ویں محرم کا جو روزہ رکھیں گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی بڑی ہی ثواب اور فضیلت کی چیز ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ بات بتلائی کہ 10ویں محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے شریعت اور اسلام میں دیگر اقوام کی، دیگر مذاہب کی پیروی کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہم اپنے کلچر اور تہذیب میں مکمل ہیں، ہمیں کسی تہذیب کی، کسی کے کلچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، آئندہ سال ہم اسے رکھیں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا ظاہر کی تھی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا، یا پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ 10ویں محرم کو، یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت حدیث میں یہ آتی ہے کہ جو شخص بھی 10ویں محرم کو، یوم عاشوراء کو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے خرچ کرنے میں، ہر اعتبار سے، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا کپڑے وغیرہ کے اعتبار سے ہو، تو اللہ رب العزت سارے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے۔ تو یہ بڑی ہی اچھی چیز ہے، بڑا ہی اچھا عمل ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا۔ ہم اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے وظائف کرتے ہیں، تعویذات گلوں میں باندھتے ہیں، دکانوں میں باندھتے ہیں، لیکن یہ نبوی نسخہ ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا۔ اس لیے 10ویں محرم کو، یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرنا چاہیے، تاکہ سارے سال رزق میں برکت رہیں۔ اس کے علاوہ صحیح روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ظالم فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی تھی۔ یہ بات بھی حدیث شریف میں آتی ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے بڑی ہی عجیب عجیب قسم کی باتیں اس دن کے تعلق سے ایجاد کر دی ہیں، اس کے عجیب عجیب قسم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اس دن کے عجیب عجیب اعمال بیان کیے جاتے ہیں، جو نہ قرآن میں مذکور ہیں، جو نہ احادیث میں مذکور ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو فالو کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت روایات ہیں، من گھڑت اعمال ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایمان والے اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اسی بات کو مانیں گے، اسی بات کو فالو کریں گے جو قرآن میں مذکور ہیں یا حدیث میں مذکور ہیں، جو دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ آج کل محرم الحرام کے مہینے کو لوگوں نے ماتم کا مہینہ بنا لیا ہے، اور اس ماتم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو نہ کسی، اس لیے کہ شہادت یہ کوئی سی چیز نہیں ہے
کہ جس کے اوپر ماتم منایا جائے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک بھی بڑے ہی عظمت اور احترام والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، بے حد محبت تھی، آپ ان سے بڑا آپ کو لگاؤ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی شہادت پر ماتم منایا جائے، اس لیے کہ ماتم منانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر ماتم منانے کا حکم دیا؟ اگر ماتم منانا یہ کوئی ثواب کی چیز ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم منانے کا حکم دیتے۔ نیز دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی شہادت پر ماتم منانے کا حکم نہیں دیا۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بعد میں جو صحابہ حیات رہیں اور جو تابعین، تبع تابعین کا دور آیا، اکابرین کا دور آیا، ائمہ کرام کا دور آیا، انہوں نے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات پر ماتم منایا جائے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ یقیناً عظمت و احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں، اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ماتم وغیرہ کر کے بدعات اور رسومات اور خرافات پہ مشغول ہو کر اپنے ثواب کو ضائع کریں۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اس دن کے تعلق سے، خصوصاً یوم عاشوراء کے تعلق سے بہت سی من گھڑت روایات، موضوع روایات لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور وہ روایات ان ایام میں بیان کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ محرم کے 10ویں دن یہ ہوا، وہ ہوا، اور دنیا بنائی گئی، آسمان کی تخلیق ہوئی، زمین کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ سی بہت سی یہ جو روایات ہیں یہ من گھڑت روایات ہیں۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون ان کے ظالم قوم سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری باتیں یا تو موضوع روایت سے ان کا تعلق ہے، من گھڑت روایات سے ان کا تعلق ہے، یا لوگوں کے خود تراشیدہ یہ باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یوم عاشوراء کے جو اعمال ہیں، جو حدیث سے ثابت ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا پھر 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، اور یوم عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یوم عاشوراء کو، محرم کے 10ویں تاریخ کو تہوار کی جیسی شکل نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ یوم عاشوراء یہ کوئی تہوار کا دن نہیں ہے۔ تہوار صرف 2 ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے یوم عاشوراء کے دن تہوار جیسی شکل نہیں بنانی چاہیے، اور یہ جو بدعات اور رسومات لوگوں نے ایجاد کی ہیں، ان بدعات اور رسومات سے مکمل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کون کون سی بدعات ہیں جو یوم عاشوراء کے دن کی جاتی ہیں، محرم کے 10ویں تاریخ کے دن کی جاتی ہیں؟ خصوصاً محرم کی 10ویں تاریخ کو لوگ اچھے سے غسل کرتے ہیں جیسے عید کے دن کرتے ہیں، اور اچھا لباس پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو اسمت سرما لگائیں گا تو اس کو کبھی بھی آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوں گی۔ تو یہ بات بھی من گھڑت روایت سے ثابت ہے۔ اسی طرح یوم عاشوراء کو قسم قسم کے کھانے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جو چاہیں پکا کر کھا سکتے ہیں، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کو اس تاریخ کی عظمت اور اس دن کی عظمت میں اگر کوئی پکوان بناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج تہوار کا دن ہے اور یہ پکوان بنانے میں ثواب ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ آپ عاشوراء کے دن آپ کو جو بنا کر کھانا ہے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر کوئی ایسا پکوان بناتے ہیں جو کسی دوسری قوم کا، کسی باطل فرقے کا وہ ایک شعار بن چکا ہے، جسے کھچڑا ہے، حلوہ وغیرہ لوگ بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، روافظ اور شیعہ، اور کھچڑا بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ان کا شعار بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔
इसी तरह बहुत से लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह हाजिर होती हैं, इसलिए उनकी रूह के नाम से फ़ातिहा पढ़ी जाती हैं और पकवान बनाए जाते हैं और मरहूम के नाम पर इसाले सवाब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सही अहादीस से, सही रिवायात से साबित नहीं हैं, इसलिए इनसे मुकम्मल बचे। अपने सवाब को हरगिज़ ज़ाय न करे, अपने वक्त को हरगिज़ ज़ाय न करे और नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम के मिज़दाक न बने, बल्कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखे, मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने अहलो इयाल पर उसरत करे। इसके अलावा कोई चीज़ इस दिन की साबित नहीं है, कोई इबादत इस दिन की साबित नहीं है। बहुत से लोग यौम आशुरा की मखसूस किस्म की नमाज़ें बतलाते हैं, सलातुल खस्मा है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी इतनी मरतबा पढ़ना है, सूरह इखलास इतनी मरतबा पढ़ना है। तो ये चीज़ें कोई नमाज, कोई मखसूस नमाज किसी भी सही रिवायत से साबित नहीं है, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए याद रखें कि मुहर्रम की 10वीं तारीख की कोई नमाज नहीं है। आम नफली नमाजें अगर कोई पढ़ना चाहें आम दिनों की तरह, उस दिन की वजह से नहीं, बल्कि आम दिन उसका पढ़ने का मामूल है, इसलिए उस दिन भी अगर वो पढ़ रहा है तो कोई हरज नहीं है। बल्कि अगर कोई शख्स इस तरह से नमाजें पढ़ता है और ये अकीदा रखता है कि ये नमाज हदीस से साबित है, इस तरह से सूरह फातिहा के बाद इतनी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना, ये हदीस से साबित है, दीन का हिस्सा है, तो उस नमाज के ऊपर बजाय सवाब मिलने के उसको गुनाह मिलेगा और नेकी उसकी ज़ाय हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, बिदात और रसूमात से मुकम्मल बचे, यौम आशुरा का रोज़ा रखें, अपने घर वालों पर, अपने अहलो याल पर खर्च करने में उसात करें, लेकिन त्यौहार जैसी शक्ल न बनाए। नीज़ बहुत से लोग शरबत बनाते हैं और शरबत बनाकर उसे तकसीम किया जाता है और वो ये अकीदा रखते हैं कि आज के दिन का ये शरबत ये करबला के शुहदा के नाम है, और वो ये समझते हैं कि इस तरह शरबत पिलाने से करबला के जो शुहदा हैं उनको ये शरबत पहुँचता है। तो ये अकीदा भी गलत है। इसलिए इस तरह से शरबत वगैरह बनाकर सबीले न लगाएं। और बहुत से लोग खिचड़ा वगैरह बनाने को भी इस दिन सुन्नत समझते हैं, सवाब की चीज़ समझते हैं, तो ऐसी भी कोई बात हदीस शरीफ से साबित नहीं है। तो जितनी भी ये जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, बिदात और रसूमात हैं, खुराफात हैं, इनसे मुकम्मल बचे और अपने सवाब को ज़ाय न करे, नेकी को ज़ाय न करे और गुनाह को अपने खाते में और अपने आमाल में न लिखवाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यौम आशुरा की फ़जीलत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, यौम आशुरा के रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और दीगर रसूमात और खुराफात और बिदात से मुकम्मल बचने की तौफीक अता फरमाए और सारी उम्मत मुस्लिमा की बिदात से हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।